السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مولانا اشرف علی خان۔ میں ہوں محمد عثمان۔ زیر نظر تصویر مقبرہ شبیکہ کی ہے۔ شبیکہ کا وہ قبرستان جہاں ظہور اسلام سے قبل اہل مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جب بھی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی شان پر کہ جب کوئی شخص صدق دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ اس پر اپنے انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مقبرہ شبیکہ کے محل وقوع کے بارے میں۔ مقبرہ شبیکہ حرم پاک کے صحن کے بالکل قریب واقع ہے۔ مقبرہ شبیکہ کس جگہ پر ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کون سا راستہ استعمال کریں گے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا، اس کے بارے میں ایک آڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ آڈیو کلپ حضرت شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا ایک اقتباس ہے۔ تو کلمہ پڑھنے پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندے کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب۔ یہ لوگ بکریاں پالتے تھے۔ ہر گھر والوں کے پاس 500,000 بکریاں ہوتی تھیں۔ جب پورے قبیلے والے بکریاں نکالتے تھے تو اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جتنی زمین تھی سب بھر جایا کرتی تھی۔ اس قبیلے کا ایک امیر تھا، اس کا نام تھا دہیہ، تو مشہور تھا دہیہ کلبی کے نام سے، بنو کلب کی نسبت سے دہیہ کلبی۔ تو بہت عقل مند سمجھدار بندہ تھا اور قبیلے والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی نیت سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کلبی ایمان لانے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اگر امیر کلمہ پڑھ لے گا اس کا مطلب پورے قبیلے والے ہی دین کو قبول فرما لیں گے، اور نبی علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ خوش کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دہیہ کلبی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اللہ کے حبیب سے کھڑے ہو گئے اور دہیہ کلبی کے لیے چادر بچھائی اور فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا امیر آئے، عزت والا بندہ آئے تو اس کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی نیچے اور فرمایا دہیہ آؤ میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اور دہیہ کلبی کے دل میں تو اللہ نے محبت پیدا کر دی تھی، انہوں نے چادر کو سمیٹا اور چادر کو بوسہ دیا، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں اس قابل کہ آپ کی چادر پر میں بیٹھوں، میں ویسے ہی زمین پر بیٹھ جاؤں گا، آپ نے میرا اکرام کر کے میرے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ اور پھر بتایا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، چنانچہ نبی السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دہیہ کلبی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اونچ نیچ میری زندگی میں گزری ہے، میں ایک سخت گیر انسان تھا، تو اب آپ بتائیں کہ میں نے جو کلمہ پڑھ لیا تو میرے پچھلی زندگی کا کیا بنا؟ میرے 60 سال کی زندگی گزر گئی اور وہ انہی کاموں میں گزری، ظلم و زیادتی میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو وہ رو پڑے۔
پوچھا روتے کیوں ہو؟ اے اللہ کے حبیب سے میرا ایک گناہ اور بھی ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے اپنے قبیلے میں کسی لڑکی کا پیدا ہونا برا لگتا تھا۔ جب کسی گھر میں لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو میں خود وہاں جاتا اور اس لڑکی کو ماں باپ سے چھین کر خود زمین میں زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 70 معصوم بچیوں کو خود دفن کیا ہوا ہے، میرے اس گناہ کا کیا بنے گا؟ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کے پہلے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 60 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ کلمہ کتنی عظیم دولت۔ اور پھر نہ صرف اللہ تعالی نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرمایا، بلکہ انہیں ایک اعزاز اور بخشا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کبھی اپنی اصلی حالت میں اور کبھی کسی انجان مسافر کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آئندہ آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بھی حاضر ہوں گے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جائیں گے۔ تو آئیے آج کی اپنی اس ویڈیو کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت میں حرم شریف کے صحن میں کھڑا ہوں۔ مقبرہ شبیکہ جانے کے لیے آپ ابراہیم خلیل روڈ سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سامنے دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی بلڈنگ ہے۔ اس وقت میرے بائیں جانب حرم شریف کی نئی توسیع کی عمارت ہے۔ یہاں سے ہم پیچھے کی جانب یہ سامنے اس وقت جو میرے بالکل سامنے شبیکہ انٹری سینٹر، اس راستے سے ہم باہر نکلیں گے۔ اس راستے سے باہر نکلنے کے بعد اگر ہم دائیں جانب چلے جائیں تو ہم جبل کعبہ بس ٹرمینل کی جانب چلے جاتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم سیدھا اس راستے سے نکلنے کے بعد بالکل سیدھا ہم آگے کی جانب چلے جائیں گے۔ یہاں سے یہ دائیں جانب راستہ، یہ راستہ دائیں جانب، یہ راستہ جبل کعبہ بس ٹرمینل کی جانب جاتا ہے۔ ہمارے سامنے عمرہ زائرین کے لیے شبیکہ پر جو داخلی راستہ بنا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے۔ اس راستے سے نکلنے کے بعد ہم چند قدم سیدھا چلیں گے اور یہاں سے ہم دائیں جانب مڑ جائیں گے۔ اب ہم جبل کعبہ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہاں سے مقبرہ شبیکہ چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے بائیں جانب جبل عمر، یہ جبل عمر کی بلڈنگ ہے اور یہ بالکل سامنے جبل عمر پروجیکٹ، اور ہم جبل کعبہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک سرکاری بس سٹاپ ہے، جہاں سے روٹ نمبر 8 کی سرکاری بس ملتی ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے بائیں جانب زیر زمین راستہ ہے، یہ ہمارے بائیں جانب زیر زمین راستہ ہے، اور اس وقت ہم جس مقام پر پہنچے ہیں ہمارے دائیں جانب یہاں یہ مقبرہ شبیکہ ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں زمانۂ جاہلیت میں
ظہور اسلام سے قبل اہل مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے بالکل سامنے کی جانب نئے حرم کی تعمیر کا کام جاری ہے، جو کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بالکل سامنے بہت مشہور انجم ہوٹل ہے، اور یہاں جو خالی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے مقبرہ شبیکہ۔ یہاں کچھ قبروں کے نشانات ابھی موجود ہیں جو واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ جہاں یہ پتھر کچھ اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ان قبروں کی نشانیاں ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل شبیکہ کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے شبیکہ کی اہمیت کچھ اس طرح سے ہے کہ سعودی حکومت نے یہاں کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے کا متعدد بار فیصلہ کیا، لیکن جب بھی یہاں کام شروع کیا گیا اور اس کام کے لیے بلڈوزر یا دوسری مشینری وغیرہ کا استعمال کیا گیا تو یہاں خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ لہٰذا مقبرہ شبیکہ کے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ یہاں کسی قسم کی کنسٹرکشن کا کام نہیں کیا جائے گا، اور مقبرہ شبیکہ کو اس کی موجودہ حالت پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک موم بتی مافیا ایسا بھی ہے جو اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کا سوال کھڑا کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ مقبرہ شبیکہ چیخ چیخ کر جواب دے رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ زندہ درگور کی جانے والی ذات کو اسلام نے ماں، بہن، بیوی، بیٹی جیسے مقدس رشتوں کا اعزاز بخشا ہے۔ ہمارے سامنے حرم شریف کی توسیع کا کام ہے، اور مقبرہ شبیکہ صحن حرم کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ ہمارے سامنے انجم ہوٹل ہے۔ انجم ہوٹل 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز میں ہے، اور اس وقت ہمارے بائیں جانب یہ جبل عمر کی بلڈنگ ہے، اور دوسری جانب دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، اور ان دونوں کے درمیان ابراہیم الخلیل روڈ ہے۔ تو اس طرح شبیکہ کی یہ جگہ بہت قیمتی جگہ ہے، لیکن اس کے تاریخی پس منظر کی وجہ سے اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ مقبرہ شبیکہ اللہ کی ایک نشانی اور عبرت کا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ ابراہیم خلیل روڈ سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے، دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل اور جبل عمر کے درمیان ابراہیم الخلیل روڈ ہے۔ یہ سامنے جو راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ابراہیم الخلیل روڈ ہے۔ ابراہیم خلیل روڈ جہاں ختم ہوتا ہے دائیں جانب حرم شریف ہے، اور بائیں جانب اونچائی کی طرف جو راستہ آ رہا ہے اسی راستے پر مقبرہ شبیکہ تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کسی اور ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔